البسین کی مسجد میں حامد بن زہرہ کی آواز گونج رہی تھی۔ فرزندان قوم، اگر تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور اس قبرستان کا سناٹا توڑنے کے لیے میری چیخوں کی ضرورت ہے تو میں یہ آخری فرض ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہاری آزادی کے بجھتے ہوئے چراغوں کو آج خون کی ضرورت ہے، لیکن ایک بوڑھا اور کمزور آدمی تمہیں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، اور ایک تنہا فرد کے آنسو ایک قوم کے اجتماعی گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں کی سیاسی غلطیوں کی تلافی ممکن ہے، ہاری ہوئی جنگیں دوبارہ لڑی جا سکتی ہیں، شکستہ قلعے دوبارہ تعمیر ہو سکتے ہیں، تاریک راتوں میں بھٹکے ہوئے قافلے صبح کی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی گناہ ایسا بھی ہے جس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اور بھٹکے ہوئے قافلوں کے لیے ایک رات ایسی بھی آ جاتی ہے جس کے لیے کوئی صبح نہیں ہوتی۔ اہل غرناطہ، میں تمہیں اس آخری گناہ سے روکنا چاہتا ہوں جس کے بعد قوموں کے لیے رحم اور بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں اس تاریک رات کی ہولناکیوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک قوم کا آخری گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف لڑنے کے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے تمہارے اکابر اس گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تم پر اللہ کی رحمت کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں، انہوں نے مستقبل کی تمام امیدوں کا گلا گھونٹ دیا ہے، انہوں نے وہ ذہنی اور اخلاقی حصار توڑ دیے ہیں جو مظلوم اور بے بس انسانوں کے لیے آخری جائے پناہ کا کام دیتے ہیں۔ اگر اس گناہ کی سزا تمہاری موجودہ نسل تک محدود رہ سکتی تو مجھے اس قدر اضطراب نہ ہوتا، لیکن تمہارے حکمرانوں نے وہ سارے چراغ بجھا دیے ہیں جو تمہاری آئندہ نسلوں کو سلامتی کا راستہ دکھا سکتے تھے۔ یاد رکھو، جب وہ غرناطہ کا مستقبل تمہاری آزادی اور بقا دشمنوں کو سونپ دیں گے تو تمہارے آلام و مصائب کی نہ ختم ہونے والی رات شروع ہو جائے گی، اور میری روح اس رات کے اندھیرے کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے۔ دوستو، مجھے اس معاہدے پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسے تم مستقبل کے امن اور خوشحالی کی ضمانت سمجھتے ہو۔ یہ اس افرید کے چہرے کا حسین نقاب ہے جس کے خونہ شام ہاتھ تمہاری شہرت تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بھیڑے بن کر بھیڑیوں کی ہمسائیگی اور سرپرستی میں زندہ رہ سکتے ہو تو مجھے تم سے ہم کلام ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر انسانیت کے ماضی سے کوئی سبق سیکھ سکو تو میں بار بار یہ کہوں گا، تم اس جہنم کے دروازے پر دستک دے رہے ہو جو گمراہی اور ذلت کے راستے کی آخری منزل ہے۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم اس جہنم کی آگ میں بھسم ہو جاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی برسوں اور شاید صدیوں تک اس جہنم کا ایندھن بنتی رہیں گی۔ تم صرف زندہ رہنے کے لیے دشمن کی غلامی اختیار کرنے پر آمادہ ہو، لیکن تمہارے بیٹے اور پوتے غلامی کی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کا زیور سمجھنے کے بعد بھی اپنے آقاؤں سے زندہ رہنے کا حق نہیں منوا سکیں گے۔ مجھے صرف یہ اندیشہ نہیں کہ تم ایک بدترین غلامی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنی روح اور بدن کی ساری آزادیوں سے دستبردار ہونے کے بعد بھی زندہ رہنے کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا۔ تم قسطلہ اور ارغون کے سپاہیوں کی بربریت دیکھ چکے ہو، لیکن ابھی تم نے کلیسا کے پادریوں کی سفاکی نہیں دیکھی، تم نے محکمہ احتساب کے وہ اذیت خانے نہیں دیکھے جہاں آہنی شکنجوں میں جکڑے ہوئے انسان ناکردہ گناہوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تم نے آگ کی چتا میں بھسم ہونے والوں کی چیخیں نہیں سنی، لیکن میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ مجمع میں سے کسی نے جوش میں آ کر نعرہ بلند کیا، ابو عبداللہ غدار ہے، ابو القاسم دشمن کا جاسوس ہے۔
اور مسجد کے مختلف گوشوں سے ان کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی، اور چند ثانیے وقفے کے بعد حامد بن زہرہ کی آواز پھر بلند ہوئی، میرے عزیزو، تمہارے نعرے انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ وہ امن کی تلاش میں قبرستان کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ ان کی جنگ اپنے اقتدار کے لیے تھی۔ اب ابو عبداللہ اپنے دل کو یہ فریب دے رہا ہے کہ اسے اپنی غداری کی قیمت مل جائے گی۔ اس کے وزیر اور عمال بھی اس خود فریبی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آقاؤں کی تبدیلی ان کے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور وہ ابو عبداللہ کے بغیر فرڈینینڈ کے خادم بن کر اپنی جان و مال کا تحفظ کر سکیں گے، اور شاید مفتیان دین بھی، جنہوں نے دین کے احکام کو اپنے بددینت اور نااہل حکمرانوں کی خواہشات کے سانچوں میں ڈھالنا اپنا شیوا بنا لیا ہے، یہی سوچے ہوں گے کہ زمانے کے نئے حالات احکام ربانی کی نئی تعبیروں کے متقاضی ہیں۔ اب وہ ابو عبداللہ کے بجائے فرڈینینڈ کی قبا کو بوسہ دے کر اپنے حالات کو سازگار بنا سکیں گے، لیکن تمہاری جنگ اپنی بقا کی جنگ ہے۔ یہ وہ انسانی ذمہ داری ہے جس سے فرار کا راستہ مکمل ہلاکت پر ختم ہوتا ہے۔ اگر تم انسانیت کے بلند مقاصد سے منہ پھیر لو، اگر تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ تو صرف حیوانوں کی طرح زندہ رہنے کے لیے بھی تمہیں ان درندوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو تمہارا خون پینے، تمہارا گوشت نوچنے اور تمہاری ہڈیاں چبانے سے پہلے یہ اطمینان چاہتے ہیں کہ تم مکمل طور پر ان کے نرغے میں آ چکے ہو، اور تمہارے اندر اب اتنی قوت مدافعت نہیں کہ وہ حیوانی شعور بھی باقی نہیں رہا جو کمزور بکریوں کو بھی سینگ مارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ غرناطہ اسلامیان اندلس کا آخری حصار ہے۔ یہ ان مجبور و مقہور انسانوں کے لیے آخری سہارا ہے جو قرطبہ، بلسیا، اشبیلیہ، طلیطلہ اور شمال کے دوسرے علاقوں میں صرف اس امید پر زندہ ہے کہ یہاں سے کوئی مرد مجاہد نمودار ہوگا اور اس کے عزم و یقین کی روشنی سے غلامی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ لیکن جب دشمن تمہارے اس آخری حصار پر بھی قبضہ کر لے گا تو اندلس کے طول و عرض میں ان لاکھوں انسانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ معاہدے کی شرائط بہت نرم اور آزادی کا سودا کرنے کے بعد تم اپنے عالی شان مکانات، اپنی دولت، اپنے باغات اور اپنے کھیت کو بچا سکو گے۔ یاد رکھو، جب دشمن کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ تمہاری طاقت اور توانائی کے تمام سوتے خشک ہو چکے ہیں، تمہاری امیدوں کے سارے چراغ بجھ چکے ہیں اور تمہاری روح کسی ظلم کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتی، تو اس افرید کو اپنا خونخوار چہرہ مکر و ریا کے لبادوں میں چھپانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ پھر تم پر وحشت و بربریت کا وہ سیلاب اترے گا جو روئے زمین کی کسی قوم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس معاہدے کے خوبصورت الفاظ کے معنی بدل جائیں گے۔ اس وقت تم یہ محسوس کرو گے کہ ظلم و وحشت کی آگ کے انگاروں کو امن کے پھول سمجھ کر تم نے اپنی جھولیاں بھر لی تھی۔ مجھے صرف یہ خدشہ نہیں کہ تمہاری درسگاہیں بند کر دی جائیں گی، تمہارے کتب خانے جلا دیے جائیں گے اور تمہاری مساجد گرجوں میں تبدیل ہو جائیں گی، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ہلاکت اور تباہی کے راستے کی ہر نئی منزل پچھلی منازل سے بہت زیادہ تاریک نظر آئے گی۔ پھر مستقبل کا مورخ تمہارے اجڑے ہوئے شہروں کے کھنڈرات کو دیکھ کر یہ کہا کریں گے، یہ ویرانے اس بد نصیب قوم کی یادگار ہیں جس نے آسمان کی بلندیوں سے ہمکنار ہونے کے بعد ذلت اور پستی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ اس قافلے کا آخری منزل ہے جس کے رہنماؤں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی تھی۔ یہ اس قوم کا قبرستان ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لیا تھا۔ میرے عزیزو، مجھ سے یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ میں سمندر پار کے بھائیوں کی طرف سے کیا پیغام لایا ہوں۔
میرا جواب یہ ہے کہ اہل غرناطہ عزت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ انہیں یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ دنیا اسلام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اگر تم نے اپنے دین کے حصار میں پناہ لے کر دنیا پر ثابت کر دیا کہ اندلس میں تمام کفر و اسلام کا آخری معرکہ شروع ہو چکا ہے اور تم فتح یا شہادت کے سوا اور کوئی راستہ اختیار نہیں کرو گے تو تم بے یار و مددگار نہیں رہو گے۔ اہل بربر تمہاری آنت اپنا فرض سمجھیں گے۔ صرف اہل بربر ہی نہیں، ترکوں کی وہ عظیم سلطنت بھی تمہاری پشت پر ہوگی جس کا پرچم سایہ دجلہ و فرات سے لے کر ڈینیوب کی وادیوں تک پہنچ چکا ہے۔ اگر تم نے اپنی قربانیوں اور اپنے ناقابل شکست عزائم کی بدولت غرناطہ کی جنگ آزادی کو کفر و اسلام کا مارکا ثابت کر دیا تو بحیرہ روم میں ترکوں کے جنگی بیڑے کو اندلس کے ساحل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن تم مایوسی اور بددلی کا شکار ہو گئے، یا تم نے یہ سمجھ لیا کہ دوسروں کے سہارے ہی تم اندرونی توانائی کا نام البدل ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تم باہر کے مسلمانوں کو غرناطہ کا راستہ دکھانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے خون سے آزادی کے چراغ روشن کر لو، لیکن اگر تم موت کی نیند سو گئے تو وہ تمہیں قبرستان کے اندھیروں میں آوازیں نہیں دیں گے۔ اس مرحلہ پر ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، جناب میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ اگر اسے گستاخی نہ سمجھے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قیدیوں کے متعلق کیا سوچا ہے؟ مسجد کے مختلف گوشوں سے مشتعل لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بیٹھ جاؤ، خاموش رہو، اسے باہر نکال دو، یہ حکومت کا جاسوس ہے۔ حامد بن زہرہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے پوری قوت سے گرجے، حضرات آپ کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، ابھی میں نے اپنی تقریر ختم نہیں کی۔ لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ حامد بن زہرہ نے تھوڑی دیر کے توقف کے بعد پھر سوال پوچھنے والے سے مخاطب ہوئے، میرے بھائی یہ سوال یقیناً بہت اہم ہے اور میں اس کا جواب دینے سے ہرگز پہلو تہی نہیں کروں گا، لیکن میرے نزدیک ایک اور سوال اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے دشمن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں قیدی بنا کر سینٹافے بھیج دیا تھا انہوں نے قوم کے متعلق کیا سوچا تھا؟ میں ان جوانوں کو الزام نہیں دیتا جنہیں تمہارے نام نہاد حکمران اور رہنماؤں نے ایک شرمناک سازش کی تکمیل کے لیے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ انہیں یہ فریب دیا گیا تھا کہ اگر تم کچھ عرصہ کے لیے دشمن کا یرغمال بننا قبول کر لو تو وہ تم سے مطمئن ہو جائے گا اور تمہاری قوم کو تیاری کا موقع مل جائے گا، اور اب تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اگر تم اجتماعی خودکشی پر آمادہ نہ ہوئے اور تم نے جنگ دوبارہ شروع کر دی تو تمہارے بھائی واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، وہ 400 یرغمالی نوجوان غرناطہ کے لشکر کی روح تھے۔ غرناطہ کے غدار انہیں قید تو کروا سکتے تھے، لیکن انہیں واپس بلانا ان کے بس کی بات نہیں۔ اب صرف تمہاری ہمت، غیرت اور تمہارے ناقابل شکست حوصلے ہی انہیں واپس لا سکتے ہیں۔ اب تمہیں اس بات کا عملی ثبوت دینا پڑے گا کہ تم اندلس کی زمین پر آزادی اور عزت کے ساتھ رہنے کا حق رکھتے ہو، اور اگر بھیڑوں کا راستہ اختیار کرو گے تو بھیڑیے تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ میرے ہم وطنوں، مطار کا جنگ کے معاہدے کی جو شرائط مجھے معلوم ہوئی ہیں، ان کے مطابق تمہیں ہتھیار ڈالنے یا دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے 70 دن کی مہلت دی گئی تھی، لیکن یہ ایک فریب تھا۔ جن غداروں نے اپنا مستقبل فرڈینینڈ کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا، وہ اسے یہ اطمینان دلا چکے تھے کہ وہ 70 دن کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تمہارے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ باقی نہ رہے گا۔
مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت قوم کے غدار الحمرا میں جمع ہے۔ مجھے ان سے یہ بعید نہیں کہ وہ اچانک دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم غلام بنا دیے گئے ہو، اس لیے تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی ان کی سازشوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ میں آج ہی غرناطہ پہنچا ہوں۔ آئندہ اقدامات کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ان لوگوں کے مشورے کی اشد ضرورت ہے جو جنگی معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کو حال اور مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنا میری پہلا ذمہ داری تھی، اور آپ گواہ ہیں کہ میں اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق یہ ذمہ داری پوری کر چکا ہوں۔ تقریر کے اختتام پر حامد بن زہرہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ پھر البسین کے خطیب نے اٹھ کر کہا، حضرات، اس وقت شہر کے اکابر کسی جگہ جمع ہو کر آپ کے جلیل القدر رہنما کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے حامد بن زہرہ آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، صرف چند رفقا ان کے ساتھ جائیں گے۔ مسجد کے باہر بھی ان کی حفاظت کے لیے مسلح رضاکار موجود ہیں۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے آپ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد حامد بن زہرہ مسجد سے باہر نکل کر ایک بگھی پر سوار ہو رہے تھے۔ سلمان نیند سے بیدار ہوا تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور کواڑ کی دراڑ سے باہر جھانکنے لگا، لیکن صحن میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک طرف آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں، لیکن سلمان ان کی گفتگو نہ سن سکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی بات پر قہقہے لگا رہے تھے اور سلمان کا رہا سہا اضطراب دور ہو گیا تھا۔ وہ اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دن بھر کے واقعات پر غور کرتے ہوئے اس کے ذہن میں اب اس قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس آدمی کو آتکا نے دیکھا تھا وہ اس کے باپ کا ہم شکل قاتل ہو، اور آتکا نے کسی فرضی خطرے سے مضطرب ہو کر مجھے پریشان کیا ہو؟ اگر میں حامد بن زہرہ تک رسائی حاصل کر لیتا تو یہ بھی کیسے ممکن تھا کہ میں صرف ایک لڑکی کا پیغام پہنچا کر اسے ایک فرض کی ادائیگی سے روک لیتا جس کے لیے وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ ولید درست کہتا تھا۔ غرناطہ میں حامد بن زہرہ کے حامیوں اور جانثاروں کی نگاہوں سے غدارہ نے قوم کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی، اور ان کے انتظامات اس قدر مکمل تھے کہ اگر میں آتکا کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ بھی کسی مزید احتیاط کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ میں اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ شاید اس میں کوئی بہتری ہو کہ انہوں نے مجھے ایک مشتبہ آدمی سمجھ کر یہاں بند کر دیا ہے۔ پھر وہ تصور میں آتکا سے کہہ رہا تھا، نادان لڑکی، تم نے بلا وجہ مجھے پریشان کیا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ وہ حق پرست جو غرناطہ کے تمام غداروں کو للکارنے اور فردینینڈ کے خلاف اعلان جہاد کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، تمہارے چچا کی کسی سازش سے خوفزدہ ہو کر اپنا راستہ تبدیل کر لے گا؟ اسے یقین تھا کہ ولید نے حامد بن زہرہ کا پیغام پہنچا دیا ہوگا اور وہ مسجد سے فارغ ہوتے ہی بذات خود یہاں آئے گا، ورنہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ قریباً 1 گھنٹہ اور انتظار کرنے کے بعد اسے پھر بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ولید نے میرا پیغام دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو اور وہ تقریر سے فارغ ہوتے ہی غرناطہ سے روانہ ہو گئے ہوں، اور پھر جو غدار غرناطہ کے اندر کسی تصادم کی صورت میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے اسے راستے میں روکنے کی کوشش کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بد نصیب قوم کو حامد بن زہرہ کی ضرورت ہے، اسے زندہ رہنا چاہیے۔ پھر صحن میں پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھول دیا۔ سلمان نے باہر نکلتے ہوئے غصے سے زیادہ شکایت کے لہجے میں کہا، تم لوگ ظالم بھی ہو اور بے وقوف بھی۔ جواب میں جعفر کی آواز سنائی دی، جناب میں جعفر ہوں اور مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ غرناطہ پہنچ گئے ہیں۔ جعفر کو دیکھتے ہی سلمان کا سارا غصہ جاتا رہا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا
اور اسے دوسرے 5 آدمیوں سے چند قدم ایک طرف لے جا کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا، وہ باخیریت ہے نا؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، مجھے افسوس ہے کہ آپ ان کی تقریر نہ سن سکے، اگر مجھے پہلے اطلاع مل جاتی تو میں اسی وقت آپ کو لے جاتا۔ ولید نے سعید سے اس وقت آپ کا ذکر کیا تھا جبکہ ہم مسجد سے نکل رہے تھے۔ سعید اس بات سے سخت مضطرب تھا کہ آپ غرناطہ پہنچ گئے ہیں۔ اگر اس کا اپنے والد کے ساتھ رہنا ضروری نہ ہوتا تو فوراً آپ کے پاس آتا۔ اب اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ آپ کو ولید کے ہاں پہنچا دوں اور صبح ہوتے ہی آپ کے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤں، اور ولید نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ میں اس کی طرف سے معافی مانگ لوں۔ وہ کہاں ہے؟ وہ بھی ان کے ساتھ ہی بگی پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ کسی دوست کے گھر گئے ہیں، لیکن اس وقت ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ وہاں غرناطہ کے سرکردہ آدمیوں کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہ کافی دیر مصروف رہیں گے۔ سعید کہتا تھا کہ ابا جان کو پریشان کرنا مناسب نہیں، وہ فارغ ہوتے ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ اب چلیے، آپ کو ولید کے گھر پہنچانے کے بعد مجھے واپس جانا ہے۔ آپ کا گھوڑا کہاں ہے؟ میں اپنا گھوڑا جنوبی دروازے سے کچھ دور ایک سرائے میں چھوڑ آیا ہوں۔ سرائے کے مالک کا نام عبد المنان ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ جعفر نے کہا، میں عبد المنان کو جانتا ہوں، وہ ایک مخلص آدمی ہے۔ اگر آپ سرائے میں پہنچتے ہی بتا دیتے کہ آپ حامد بن زہرہ کے دوست ہیں تو آپ کو اس قدر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا تھا کہ انہیں غرناطہ میں کوئی خطرہ نہیں۔ اب چلیے، میں آپ کو ولید کے ہاں پہنچانے کے بعد کسی کو سرائے سے آپ کا گھوڑا لانے کے لیے کہہ دوں گا۔ سلمان نے کہا، اگر آپ عبد المنان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سرائے میں چلا جاؤں اور وہاں ان کی ہدایات کا انتظار کروں؟ اگر مجھے واپس جانے کی اجازت مل گئی تو صبح ہوتے ہی وہیں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے نا، غرناطہ میں حامد بن زہرہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں؟ جعفر نے جواب دیا، اگر آپ ان کی تقریر کے بعد اہل غرناطہ کا جوش و خروش دیکھ لیتے تو آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب شہر کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ تنہا کسی سڑک پر نکل آئیں تو بھی وطن کے غدار ان پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیر غرناطہ میں نہیں رہیں گے۔ لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ ان کی ہدایات کے خلاف غرناطہ کیوں آ گئے، اور ہاشم کے متعلق آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے؟ سلمان نے مختصراً اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ جعفر نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے ہاشم کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ غرناطہ آتا تو حامد بن زہرہ کو ضرور تلاش کرتا۔ پھر یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب انہوں نے غرناطہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو وہ بار بار کہتا تھا کہ آپ فی الحال غرناطہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ اگر وہ غداروں کے ساتھ شامل ہو چکا ہوتا تو ان کی سلامتی کے متعلق اس قدر فکر مند کیوں ہوتا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں عاطقہ کے وہم کا نتیجہ ہے، اور اگر اس کے خدشات درست ثابت ہوں بھی تو ہمیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج قوم کا ہر غدار حامد بن زہرہ کے خون کا پیاسا ہے، اور اگر ہاشم ان میں شامل ہو چکا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غرناطہ میں اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، جب وہ جنوب کا رخ کریں گے تو قبائلی ان کے ساتھ ہوں گے۔ سلمان نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی ذاتی خطرے سے پریشان نہیں ہو سکتے، تاہم میں نے عاطقہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا پیغام پہنچا دوں گا۔ اب تمہیں ان سے بات کرنے کا موقع ملے تو کم از کم سعید کو یہ واقعات ضرور بتا دینا۔ جعفر نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیں، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ سعید بار بار یہ تاکید کرتا تھا کہ یہاں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں۔ غرناطہ میں آپ کو حامد بن زہرہ سے دور رکھنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت وہ جن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں انہیں آپ سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ ولید بھی اپنے طرز عمل پر سخت نادم تھا اور آپ سے معافی مانگتا تھا۔
ولید نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ اگر حامد بن زہرہ اچانک غرناطہ سے باہر جانے کا ارادہ کریں تو مجھے بھی اطلاع ضرور دو گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک وہ اپنے گھر یا کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں میں ان کے ساتھ رہوں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور میں تمہارا انتظار کروں گا۔